السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بہن کا سوال ہے کہ جس میں انہوں نے یہ پوچھا کہ لا خلابہ ایک لفظ ہے جس کے تعلق سے بہت ساری ویڈیوز میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور اس کو پڑھنے کو بہت زیادہ بولا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا ڈیٹیلز ہے، آپ بتلائیے۔ میں نے جب اس سلسلے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یقیناً اس سلسلے میں بہت سارے ویڈیوز بنی ہوئی ہیں اور اس کی کچھ نہ کچھ حقیقت بھی ہے، یعنی کہ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ الفاظ حدیث کے یہ ہیں: ان رجلا ذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ یخدع فی البیوع فقال اذا بایعت فقل لا خلابہ۔ تو یہ الفاظ ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں بیع کرتا ہوں یعنی خرید و فروخت کرتا ہوں، کوئی چیز خریدتا ہوں تو اس میں مجھے دھوکہ ہو جاتا ہے، عام طور سے دھوکہ ہو جاتا ہے، مجھے وہ چیز گھٹیا مل جاتی ہے یا لوکل مل جاتی ہے یا خراب مل جاتی ہے، یعنی دھوکہ ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ اذا بایعت، جب تم خرید و فروخت کرو، جب بھی کوئی چیز کوئی معاملہ کرو تو یہ کہو فقل لا خلابہ، تو آپ کہنا لا خلابہ، یعنی لا خلابہ کا مطلب ہے کہ اس کام میں دھوکہ دہی نہیں چلے گی، اس کام میں دھوکہ نہیں کیا کرتے ہیں، کوئی دھوکہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو یہ بات کہی کہ اس میں دھوکہ نہیں ہے، مقصد یہ تھا کہ جب آپ اس شخص کے سامنے یہ بات کہہ دیں گے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، دیندار ہیں، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں اور ہمارے مذہب میں دھوکہ دہی نہیں چلا کرتی ہے، تو میں تو معاملات سے واقف نہیں ہوں، مجھے اچھے برے کی اور اوریجنل کی اور لوکل کی مجھے تمیز نہیں ہے، مجھے پہچان نہیں ہے، لا خلابہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ دھوکہ مت کرنا، آپ مجھے اچھی چیز دے دینا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جب یہ بات کہہ دیں گے کہ بھئی اس کام میں دھوکہ مت کرنا، تو وہ چیز آپ کو اوریجنل عطا کرے گا، وہ چیز آپ کو اوریجنل دے گا، لوکل نہیں دے گا، وہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا۔ صرف یہ روایت ملتی ہے۔ اب اس کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے اس لفظ کے تعلق سے وظائف بتلانے شروع کر دیے کہ وظیفہ پڑھا جائے، وظیفہ کیا جائے، پریشانی دور ہوگی۔ کسی چیز کے تعلق میں ڈاؤٹ ہے، آپ کو کنفیوژن ہے کہ بھئی میں یہ کروں یا یہ کروں، یہ چیز خریدوں یا یہ خریدوں یا نہ خریدوں، میں کوئی کام کروں یا نہ کروں، کسی بھی تعلق سے رشتہ ہے، شادی ہے یا بیٹے یا بیٹی کا، کسی لڑکے لڑکی کے رشتے کا معاملہ ہے، کوئی اور معاملہ ہے، گھر کی خریداری کا یا قربانی کے جانور کی خریداری کا معاملہ ہے، کہ کس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس کا ورد کریں، یہ کہیں اللہم لا خلابہ، اللہم لا خلابہ پڑھتے جائیں، تو یہ پریشانی آپ کو دھوکہ نہیں ہوگا، آپ کو چیز اوریجنل ملے گی، سستی ملے گی، یہ کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے اس تعلق سے کہ اس کا وظیفہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہ بات تو ہمیں پہلے نہیں ملتی ہے، البتہ چونکہ بہت سارے اکابرین علماء اس چیز کو بتلاتے ہیں تو پڑھنے کی گنجائش ہے۔ رہی میری بات، میری کیا رائے ہے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، تو دیکھیے میرا یہ کہنا ہے، میرا نظریہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں وظیفے کا تو ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، البتہ اس کی جگہ استخارے کا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کسی چیز کا ارادہ کرتے تھے، کوئی معاملات کرنے کا ارادہ کرتے تھے یا کسی چیز کو خریدنے کا یا کوئی بھی بڑا قدم اٹھانے کا جب آپ سوچتے تھے تو اس سے پہلے آپ استخارہ کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو آپ استخارہ کریں، وہ بہتر ہے، اس کو آپ کرنا چاہیں لا خلابہ کا وظیفہ کر سکتے ہیں، چونکہ علماء نے بیان کیا ہے، بہتر ہے کہ آپ اس کی جگہ استخارے کو اپنائیں، استخارے کا طریقہ اختیار کریں۔ استخارے کو کس طرح سے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیا طریقہ ہے اور کس طرح سے پتہ چلتا ہے، میں اس پر مستقل ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ وہاں سے کلک کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، پوری ویڈیو سن سکتے ہیں، آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ استخارہ کیوں کرنا چاہیے،
کن کن کاموں میں کرنا چاہیے اور استخارے کا کیا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لا خلابہ یقیناً اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن اس کی جگہ ہمیں استخارے کو اختیار کرنا چاہیے اور اسی کو ہمیں بتلانا چاہیے، وہی طریقہ سنت کے مطابق ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، جو بتلایا ہے، سکھلایا ہے، وہ استخارے کے بارے میں بتلایا ہے۔ ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ لا خلابہ کا وظیفہ اللہ کے نبی نے کیا ہو یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد میں صحابہ کرام یا اولیاء کرام نے کیا ہو۔ امید ہے بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔